اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، اسرائیل نے پاکستان کو جنگ کی دھمکی دے ڈالی، جس پر شاہ محمود قریشی نے بھی اسرائیل کو سبق سکھانے کا اعلان کر دیا۔ آ جاؤ ہم بھی تیار ہیں، پاکستانی وزیر خارجہ کا دبنگ اعلان۔ کیا فلسطین اسرائیل لڑائی نئی جنگ میں بدلنے جا رہی ہے؟ کیا واقعی اصل ہدف پاکستان ہے؟ اور کیا ماضی قریب کی پیش گوئیاں حقیقت میں بدلنے جا رہی ہیں؟ آج ہم ان سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے اور بتائیں گے کہ اسرائیل اور پاکستان کے مابین کشیدگی نے سنگین رخ کیوں اختیار کر لیا ہے۔ اسرائیل نے یہ کیوں کہا کہ پاکستان خود ایک شیشے کے گھر میں رہتا ہے؟ اس کی تفصیل جاننے سے قبل ہمیں پاکستانی وزیر خارجہ کا ایک حالیہ انٹرویو کا احوال جاننا ہوگا، جس میں انہوں نے یہودیوں کی اصلیت پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کے دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے 20 مئی کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر کی اور اسرائیل فلسطین تنازع کے منصفانہ حل کی بات کی۔ تاہم اس کے بعد امریکی نشریاتی ادارے CNN کو اس حوالے سے دیا گیا ایک اہم انٹرویو تنازع کا باعث بن گیا اور اب پاکستانی وزیر خارجہ پر یہود مخالف بیان دینے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں پاکستانی وزارت خارجہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ شاہ محمود قریشی کے انٹرویو کو کسی طور پر یہود مخالف نہیں کہا جا سکتا۔ CNN کے پروگرام امان پور میں دیے گئے انٹرویو کے دوران پہلے ہی سوال کے جواب میں شاہ محمود قریشی نے اسرائیل کی ڈیپ پاکٹس اور میڈیا میں اثر و رسوخ اور تعلقات اور میڈیا کو کنٹرول کرنے کی بات کی، جس پر CNN کی اینکر بیانا گولڈریگا نے اس بیان کو یہود مخالف قرار دیا۔ ناظرین، یہ مکالمہ کافی دیر جاری رہا اور شاہ محمود قریشی انٹرویو کے دوران یہود مخالف بیانیے کی حمایت کرنے کے الزام کی تردید کرتے رہے۔ شاہ محمود قریشی 20 مئی کو اسرائیل فلسطین تنازع پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک میں موجود تھے، جس میں دونوں اطراف سے فوری سیز فائر کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کے اس انٹرویو کے بعد سے سوشل میڈیا پر اس بیان کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے خاصی گرما گرم بحث جاری ہے اور اسرائیلی شرپسند عناصر اور حکومتی حلقوں کو اس انٹرویو سے اتنی تکلیف پہنچی ہے کہ اب وہ ڈائریکٹلی جنگ کی دھمکیوں پر اتر آئے ہیں۔ ناظرین، دراصل CNN کے پروگرام میں دیے گئے انٹرویو کا آغاز شاہ محمود قریشی کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کی گئی تقریر کے ایک کلپ سے ہوا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ خطے اور دنیا بھر میں امن اور سلامتی کے لیے فلسطین کے مسئلے کا منصفانہ حل ناگزیر ہے اور امن قائم کرنے کی بھاری ذمہ داری اسرائیل کے سر پر ہے۔ تاہم جب ان سے پہلے ہی سوال میں یہ پوچھا گیا کہ کیا ان کے پاس سیز فائر سے متعلق کوئی خبر ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے یقین ہے کہ چیزیں تیزی سے بدل رہی ہیں اور رائے عامہ میں تبدیلی آ رہی ہے اور دباؤ بڑھنے کے باعث سیز فائر ناگزیر ہے۔ اسرائیل میڈیا کی جنگ ہار رہا ہے، وہ اپنے تعلقات کے باوجود یہ جنگ ہار رہا ہے۔ جب خاتون اینکر نے ان سے پوچھا کہ آپ کن تعلقات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو پاکستانی وزیر خارجہ نے جواب دیا کہ ڈیپ پاکٹس۔ اینکر نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وہ بہت با اثر لوگ ہیں، وہ میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس پر اینکر نے کہا کہ میں اسے ایک یہود مخالف بیان کہوں گی۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے جواب دیا کہ ان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے اور انہیں بہت زیادہ کوریج دی جاتی ہے، اور اس سے ہوا یہ ہے کہ عام شہریوں کی جانب سے شیئر کی جانے والی ویڈیوز کی وجہ سے وہ لوگ بھی جاگ اٹھے ہیں جو عام طور پر خاموش رہتے ہیں۔ اس پر اینکر نے سوال کیا کہ کیا اسرائیلیوں اور فلسطینیوں دونوں کے حقوق کے بارے میں بات کرنے کی بجائے یہود مخالف بیانیوں کو فروغ دینا ضروری ہے، جو اب دنیا بھر میں بڑھتا دکھائی دے رہا ہے؟ آپ کو اس کی مذمت نہیں کرنی چاہیے؟ شاہ محمود قریشی نے کہا، میں کسی راکٹ حملے کی حمایت نہیں کر سکتا، لیکن میں فضائی حملوں کا بھی ساتھ نہیں دوں گا، مگر جب آپ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھتے اور نسل کشی جیسے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں، تو پھر ایک انتہا پسند گروہ کو جگہ بنانے کا موقع ملتا ہے۔ اس کا 2 ریاستی حل موجود ہے اور اس کے لیے فوری سیز فائر ضروری ہے۔ ناظرین، اس انٹرویو کو لے کر اسرائیلی حکام شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور یہی نہیں، وہ پاکستان کے ساتھ جنگ کی دھمکیوں پر بھی اتر آئے ہیں۔ انہوں نے عالمی سطح پر اس انٹرویو کو خوب ہائی لائٹ کیا۔
جبکہ پاکستان کو اسرائیل مخالف بیانات پر جنگ کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ ناظرین، ایک خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ میں دائر کی جانے والی قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل میں پاکستان کی جانب سے فلسطین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے پیش کردہ قرارداد منظور کرتے ہوئے صہیونی ریاست کے خلاف تحقیقات کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس قرارداد کے حق میں کونسل کے 47 میں سے 24 ارکان نے ووٹ دیے۔ قرارداد کی منظوری سے مشرق وسطیٰ کے تنازع میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور اس کے اسباب کے حوالے سے غیر معمولی تحقیقات کا آغاز ہو جائے گا۔ ناظرین، اس قرارداد کو اقوام متحدہ نے نہ صرف منظور کیا ہے بلکہ اس پر کام کرنے کے لیے ایک کمیشن بھی بنا دیا ہے، اور یہ عمل اسرائیل کو کھایا جا رہا ہے اور وہ بخلاہٹ کا شکار ہو کر پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اسرائیل سے موصول ہونے والی ایک خبر کے مطابق پاکستان کا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانا اسرائیل سے برداشت نہ ہو سکا۔ اسرائیل الٹا پاکستان کو انسانی حقوق کا سبق پڑھانے لگا ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل نے اس کو ری ٹویٹ کیا اور لکھا کہ انسانی حقوق کا چیمپئن پاکستان، جو عملی طور پر شیشے کے محل میں رہتا ہے، مشرق وسطیٰ کی واحد جمہوریت یعنی اسرائیل کو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے خصوصی سیشن میں انسانی حقوق کی تبلیغ کر رہا ہے۔ یہ منافقت کی بہترین مثال ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے سن 2020 میں جاری کردہ ایک رپورٹ کا لنک بھی دیا۔ یہ رپورٹ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کے متعلق ہے۔ اس ٹویٹ پر پاکستان نے بھی سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ دوسری جانب ایک اندر کی خبر یہ بھی ہے کہ نیتن یاہو اور اس کی کابینہ نے ایک ہنگامی اجلاس کے دوران یہ کہا کہ اگر پاکستان کے ساتھ معاملہ بگڑا تو جنگ بھی ہو سکتی ہے اور اسرائیل اس جنگ میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس دھمکی آمیز پیغام کے بعد پاکستان نے اسرائیل کو یہ پیغام بھیج دیا ہے کہ آ جاؤ، پاکستان بھی تیار ہے۔ اگر معاملہ جنگ ہی سے حل کرنا ہے تو پھر پاکستان بھی پیچھے نہیں ہٹے گا اور تمہاری فوج کے چیتھڑے اڑا دے گا۔ ناظرین، ماہرین کے مطابق اسرائیل اس وقت پاکستان مخالف اقدامات کر رہا ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حالیہ ہونے والی ہیومن رائٹس کونسل کے اجلاس میں پاکستان بھی ان 24 ممالک میں شامل تھا جنہوں نے اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف قرارداد کے لیے دنیا کو آمادہ کیا۔ ناظرین، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بھی پاکستان کی جانب سے پیش کی گئی ذلت آمیز قرارداد منظور ہونے کے بعد ہوش و حواس کھو بیٹھا اور اس نے پیغام بھی جاری کر دیا ہے۔ پاکستان کے مطالبے پر ہیومن رائٹس کونسل کے اس اقدام پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج کا شرمناک فیصلہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے اسرائیل مخالف جنون کی ایک اور مثال ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے بھی اس قرارداد کی مخالفت کرتے ہوئے اسے قانون کے منافی قرار دیا ہے۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل کی پاکستان کو دھمکیاں اس کے اپنے لیے کس قدر نقصان دہ ثابت ہوں گی اور دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کون سا نیا رخ اختیار کرتی ہے اور کیا یہ جنگ ایک نیا روپ دھار سکتی ہے۔ تمام تر حقائق اور اندر کی خبریں جاننے کے لیے ہمارے چینل اردو دنیا سے جڑے رہیں۔